اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں جماعت کے پیارے بچوں السلام علیکم۔ آپ اپنی کتاب بہرستانی اردو نکال کر صفحہ نمبر 81 پر پہنچے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ نیوٹن کا کارنامہ 1642 عیسوی سے 1727 عیسوی تک۔ شاباش۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھتے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ کہتے ہیں کہ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، ہم تو دیکھتے ہیں، اخروٹ کے پھل گرتے ہیں، سیب کے پھل گرتے ہیں، ناشپاتی گرتے ہیں درختوں پیڑوں سے، لیکن کہتے ہیں کہ جب نیوٹن کے سر پر سیب کا ایک ٹکڑا پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے سارے خدوخال کی تربیت کی۔ کس طرح؟ جب اس کے سر پر یہ سیب کا ایک ٹکڑا گرا تو اس نے کہا کہ اس سیب کو کس کشش سے یہ نیچے زمین کی طرف آیا اور میرے سر پر گرا۔ شاباش۔ ماڈرن سائنس جسے گلیلیو اور اس کے پیشروؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا۔ کہتے ہیں شروع کس نے کیا تھا؟ گلیلیو نے۔ جب یہ کہاں پہنچا؟ نیوٹن تک، تو ایک تناور پودا بن گیا جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب تو یہ بڑا ہو چکا تھا یہ پودا، کون سا؟ سائنس کا یہ پودا جب یہ نیوٹن کے پاس پہنچا تو اس کی نشو و نما کو ناسازگار موسم ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم کہتے ہیں ستاروں کے علم کو، ریاضی ہو گیا میتھ، حساب جس کو کہتے ہیں، اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ کہتے ہیں ان علموں کو، ان سبقوں کو، کن کو؟ ریاضی کو اور ستاروں کے علم کو، ان علموں کو کیا ملا؟ بلوغت کو پہنچے۔ یہ علم بلوغت کو بالغ ہو گئی۔ یہ علم کون سے؟ جو نیوٹن، کس کے زمانے؟ نیوٹن کے زمانے میں۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانِ حاضرہ کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ کہتے ہیں کہ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، مر رہا تھا، تو انہی دنوں انگلینڈ کے ایک گاؤں میں کیا ہوا؟ باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے ایک کمزور بچہ پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ زمانے حاضر کا وہ بابا سائنس، اس زمانے کا سائنس کا بابا، سائنس کا والد، ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ کہتے کہ اس کے ماں نے دوسری شادی کی تو اس بچے کی پرورش کس نے کی؟ دادی نے۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی ماں کو دوسرا خاوند مر گیا تو اس وقت نیوٹن کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال۔ اس نے اس کو واپس اپنے پاس بلایا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی قمری کی
دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی۔ کہتے تھے کہ وہ مختلف طریقے کرتا تھا، جس طرح آج کے بچے کھیلتے ہیں، کبھی وہ مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اس سے مصور، وہ کیا کہتی تھی کہ مصور بننا چاہیے نہ کہ سائنسدان۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پڑھائی مدرسے سے، اسکول سے اس کو روکا گیا اور کھیت کے کام میں اس کو لگایا۔ کس کو؟ نیوٹن کو۔ ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اس کے چچا نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ کام سے فارغ ہو کر کیا کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے۔ دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ اس کو کہا کہ آپ کیا بنو گے، آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہوگی۔ کہتے ہیں کہ چچا کے کہنے پر اس کی ماں نے اس کو دوبارہ کیا کیا، داخلہ لیا کیمبرج میں، ایک اسکول میں، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، 4 سال کے بعد اس نے وہاں کیا کیا، BA کی ڈگری۔ 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں 1.5-2 برس کے بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، کہتے ہیں اس کو ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی، محنت سے ترقی کی، اور کیا کیا، 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے محنت کی، اس محنت کی وجہ سے وہ 27 سال کی عمر میں ہی کیا بن گیا، ایک پروفیسر۔ کس مضمون کا، کس سبق کا، کس کتاب کا، ریاضی کا پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس سے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ اس کو اب کام ہی تھا پڑھائی کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اس نے ایک لمبا سلسلہ شروع کیا دریافتوں کا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو یہ سفید روشنی ہے، یہ کتنے رنگوں کا مرکب ہے، 7 رنگوں کا۔ ہم اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ جو یہ روشنی ہے، جو اس وقت روشنی ہوتی ہے دن کو، اسی کو اس نے کہا کہ یہ 7 رنگوں کی ہے، اور اس کو ہم آرام سے کیا کریں گے، الگ بھی کر سکتے ہیں ان رنگوں کو۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ چیزوں کی حرکت کے بارے میں کیا کیا، 3 اصول دریافت کیے۔ کیا کیا؟ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی، اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ کہا کہ اس نے کیا کہا، پہلا اصول کیا تھا، ساکن چیز جو کہ ایک ہی جگہ ہوگی، اس کو کہتے ہیں ساکن چیز۔ کہتے ہیں کہ وہ تب تک متحرک کہتے ہیں حرکت کرنے کو، تب تک حرکت نہیں کرے گی، کب تک، یا کوئی متحرک چیز ہوگا تب تک وہ ساکن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ دوسرے اصول کے مطابق اس نے کیا کہا کہ حرکت کی جو رفتار ہے وہ کس طرح بدلتی ہے، طاقت کے تناسب سے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر علم کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ باقی وسلم ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔